رمضان المبارک کی آمد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک خطبہ اور اس کا اردو میں خلاصہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غریب اور مسکین اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کی ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ رب العزت میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا، ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور ہلکا کر دے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماوے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائے گا۔ اس خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور مقصد واضح ہے، تاہم اس کے چند اجزاء کی مزید وضاحت کے لیے عرض کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس خطبے میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ القدر میں بھی فرمائی گئی ہے، بلکہ اس پوری سورت میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت ہی کا بیان ہے، اور اس رات کی عظمت و اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ 1000 مہینوں میں
تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے 1,000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری 1000 راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے اب ایک دن بلکہ 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں برس میں طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حصول رضائے خداوندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار شب قدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسی کی روشنی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کے فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا شب قدر کی خصوصیت تو رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفیض اور متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، اس خطبے میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا، تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کا اول و آخر بالکل یہی مقصد ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ اور بھوک کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر ان غریبوں اور مسکینوں کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ نمبر 3، یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بلا استثناء ہر صاحب ایمان روزے دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ نمبر 4، خطبے کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ اس راجح اور دل کو لگنے والی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونے والے بندے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ اصحاب صلاح و تقویٰ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ اور استغفار سے اس کی صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں، تو ان بندوں پر شروع مہینہ ہی سے بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں تو درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔
اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے اور اپنی بدعمالیوں سے گویا وہ دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کر توبہ اور استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرے میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کی تشریح کی بنا پر رمضان المبارک کے ابتدائی حصے کی رحمت اور درمیانی حصے کی مغفرت اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی کا تعلق بالترتیب امت مسلمہ کے تینوں طبقوں سے ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی رمضان المبارک کے صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کی سعادت سے نوازے، آمین۔